السلام علیکم جی، امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو یہاں فلفی ڈر کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن یہ کیوں ڈرا تھا میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی۔ میرا سویاں کھانے کا موڈ ہو رہا تھا، میں نے سویاں ڈالی اور وہ کھانے لگی۔ سویوں کی ریسپی اگر آپ نے دیکھیں تو میرے چینل پہ جائیں۔ ہم نے جانا تھا گاؤں، میں نے جلدی سے کپڑے وغیرہ نکالے، کپڑے پریس کیے۔ یہ کپڑے مجھے میری خالہ نے لے کے دیے تھے۔ آپ ایسا ہرگز مت سوچیے گا کہ میری خالہ کتنی اچھی ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بس اس وقت حالات ایسے تھے، انہیں مجبوراً مجھے لے کے دینا پڑے، اور آئی ایم شیور وہ بھی ریگریٹ کر رہی ہوں گی۔ خیر، اللہ معافی کرے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ میں نے کپڑے وغیرہ پریس کیے، پھر میں نے شوز پہنے۔ یہ میں نے چھوٹی سی ٹرانزیشن کر لی تھی یہاں پہ۔ یہ ہماری نیو کیٹ ہے، فیمیل کیٹ ہے یہ ہم لے کے آئے تھے، اور فلفی اس سے ڈر کے بیٹھا ہوا تھا، تو ہم نے فلفی کو باہر نکالا، وہ بھی ڈر رہی تھی اس سے۔ ہم نے گاؤں جانا تھا تو ہم نے اس کو پیار وغیرہ کیا، اللہ حافظ بولا، اور روم سے باہر نکالا، روم کو لاک کرنا تھا۔ اور یہاں پر یہ کیٹ بھی ڈر رہی تھی، اس کا نام ہم نے ڈیزی رکھا ہے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ نام کیسا ہے۔ ہم نے گاؤں جانے والے تھے، بس یہ تھا کہ شام ہو گئی تھی، لیکن آنا لازمی تھا، بس ہم جلدی جلدی سے نکل آئے۔ تو جی، آج اب میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی، وہ یہ ہے کہ میں اپنی جاب چھوڑ رہی ہوں۔ کیوں چھوڑی ہوں؟ بہت ساری ریزنس ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہاں کی کوآرڈینیٹر جو ہے بالکل بھی کوالیفائڈ نہیں لگتی، بالکل بھی ان میں ڈسپلن نہیں ہے، جس کی وجہ سے پورے اسکول کا ماحول ایسا ہو چکا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، جو کوآرڈینیٹر ہے اس کے لیے ٹیچر سے، اسٹاف سے بدتمیزی سے بات کرنا، انہیں ذلیل کرنا، پیرنٹس سے بدتمیزی سے بات کرنا، بچوں سے اونچی آواز میں بات کرنا، بچوں کو بے وجہ ڈانٹنا، ان پہ سختی کرنا، اور اپنے بچوں کو تھوڑا سا ریلیف دینا، اس کے لیے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں تھے ان کے بیٹے کے لیے، جبکہ باقی پورے اسٹوڈنٹس، سب اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اسٹرکٹ رولز تھے، اور رولز بھی ایسے جو بے تکے تھے، کوئی ان کا تک نہیں تھا۔ اس وجہ سے بچوں میں ڈسپلن نہیں آ رہا تھا، بلکہ بچے بدتمیز ہو رہے تھے، بچے باغی ہو رہے تھے، بچے ٹیچرس کو کچھ بھی سمجھتے نہیں تھے، بدتمیزی بچوں میں بہت آ رہی تھی، صرف اور صرف اس کوآرڈینیٹر کی وجہ سے۔ کیونکہ ایک ٹیچنگ ایک ایسا پروفیشن ہے جس پہ جو بندہ اس پروفیشن میں جاتا ہے اس بندے کے اوپر سارے بچوں کا فیوچر ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ ٹیچر صرف پڑھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کرتا ہے، اسے اچھی طرح بتاتا ہے کہ کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے، بات کیسے کرنی ہے، سب ڈسپلن سکھاتا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، یہ سب چیزیں ٹیچر ایک بتاتا ہے۔ لیکن وہاں کی کوآرڈینیٹر ایسی تھی، وہ صرف اسے اپنا جیب باری کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور ابھی بھی لگی ہوئی ہے، اور اس معاملے میں میری بہت ساری بحث ہوئی ہے، لیکن میں غلط پڑ گئی، میں جھوٹی پڑ گئی، کیونکہ جو وہاں کے پرنسپل ہیں وہ ہوتے ہیں مین کیمپس میں، وہ ہمارے کیمپس میں ہوتے نہیں ہیں۔ فل اسکول کوآرڈینیٹر کے ہینڈ اوور کیا ہوا ہے، اور ان پہ بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ 14-15 ایئرس سے ان کے پاس ٹیچنگ کر رہی ہیں۔ جب میں نے ان تک یہ بات پہنچائی تو انہوں نے مجھے جھوٹا ثابت کر کے کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری بڑی کامڈ، بڑی ڈسپلن ٹیچر ہیں، ان کی وجہ سے آج ہمارا اسکول چل رہا ہے۔ کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ وہ ٹیچرز پہ اس قدر زور ڈالتی ہیں کہ بچوں کو اگر نہیں آتا نا تو ٹیچرز کر دیں ان کو پیپر، ٹیچر اس حد تک گائیڈ کریں ان کو کہ بچے مطلب اتنا ہو جاتا ہے کہ ٹیچرز خود لکھتے ہیں، لیکن رزلٹ اچھا جائے۔ رزلٹ جب پرنسپل تک اچھا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اچھا جا رہا ہے اسکول، پیرنٹس تک اچھا جاتا ہے، پیرنٹس بھی اسکول سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ چیز بہت غلط لگی کہ بچے اپنی محنت پہ پوزیشن نہیں لے رہے، بلکہ کوآرڈینیٹر اپنا نام اونچا کرنے کے لیے بچوں کو اس طرح پوزیشن دے رہی ہے، اور ان کا فیوچر داؤ پہ لگا کے رکھا ہوا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پیپرز جب بچوں سے ہم لے لیتے ہیں، کوئی بچہ فیل ہو جاتا ہے، 8-9 تک کلاس کے بچے اگر فیل ہو جاتے ہیں نا اپنے اس وجہ سے، تو کوآرڈینیٹر ریس کر کے نئی شیٹس لگا کے ان کی پیپر سولو کر کے نمبر دے دیتے ہیں، اور بچے خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم فیل تو کبھی کسی صورت ہو نہیں سکتے، اس لیے ہم محنت بھی نہیں کریں گے۔ یہ سب وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں اسکول چھوڑ رہی ہوں، اور انہی باتوں کے ساتھ ساتھ میں اپنے گاؤں بھی پہنچ چکی تھی، بس گھر کے قریب ہم پہنچنے والے تھے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ لائک شیئر ضرور کیا کریں، اور مجھے ضرور سپورٹ کریں، اور پلیز خدا را جو اس پروفیشن میں ہیں اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر ہوں، بچوں کا فیوچر داؤ پر مت لگائیں، اللہ کا نام لیں، اللہ کا خوف کریں۔ آپ سے ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔